جو نوجوان ہے اس کو ان کے لیے پیغام ہے، اللہ کے بندو اگر اس چیز سے آپ بچے رہے نا تو آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ کوئی کہتا ہے کہ ہاتھ سے کام لیے، کوئی کہتا ہے کہ لڑکے کے ساتھ چکر ہم نے چلائے، کوئی کہتا ہے کہ دونوں کام کیے، تیسرے قسم کے لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ اوسط ٹائمنگ 1 منٹ سے لے کر 4.5 منٹ تک ہے۔ آپ غلط فہمی کے اندر ہے تو اس سے باہر نکل آئے، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو پھر آپ بیماری کا علاج کریں۔ باتیں میں تھوڑی سی کھلی کھلی کروں گا، لیکن اگر آپ نے یہ کام کیے تو پھر شادی کے بعد آپ یہ حکیموں کے پیچھے اور ڈاکٹروں کے پیچھے گھومتے رہو گے۔ آپ کو حکیم جب لوٹنے پہ آئیں گے نا اور ڈاکٹر، تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کتنا آپ کا خرچہ ہوتا ہے اور کتنا آپ کا کام ہوتا ہے۔ کام نہیں ہوگا، خرچہ ہوگا، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑا کھلاڑی یہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مردانہ کمزوری، اور بہت ضروری ٹاپک ہے۔ جتنے بھی مرد حضرات ہیں اور بلکہ جتنے بھی نوجوان ہیں، چاہے وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں، ان کے لیے یہ ٹاپک انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس طرح کے ٹاپک کے اوپر آپ نے انٹرنیٹ کے اوپر بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی، جس میں بہت ساری صحیح اور غلط باتیں ملا کر آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ تو میں جو ویڈیو آپ کے سامنے بنا رہا ہوں، یہ میں ذاتی تجربے کی بنیاد پر بنا رہا ہوں۔ جو لوگ، جو مریض وہ آئے میرے پاس یا انہوں نے رابطہ کیا اور ان کو کوئی نہ کوئی مسئلہ تھا، یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ مردانہ کمزوری کوئی ایک بیماری ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن صرف ایک بیماری نہیں ہے، اس کے اندر یہ 6-7 مسائل آپ کو ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بالکل بنیادی چیزیں ہیں جن میں سے کسی ایک مسئلے کا آپ شکار ہو سکتے ہیں اور اس کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے کسی حد تک۔ لیکن سب سے پہلے جو میں بات کروں گا، میں نے بیچ میں جو سب سے بڑا ہیڈنگ لگایا ہے وہ ہے غلط فہمی، اور لکھا ہے سامنے 90%۔ یہ میں نے اس وجہ سے لکھا ہے کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا، میں ان کے ڈیٹا کے حساب سے آپ کو یہ بتا کہ 90% لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ مردانہ کمزوری کا شکار ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ وہ اپنے دوستوں کی وجہ سے ان کو لوگ بتاتے ہیں کہ بھائی آپ اگر شادی کر رہے ہو تو جاؤ حکیم کے پاس یا ڈاکٹر کے پاس، پہلے اپنا علاج کراؤ، اس کے بعد جو ہے نا آپ شادی کرو۔ حالانکہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، پیور ہوتے ہیں، کوئی ان کو مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اتنا ان کو جو ہے نا ٹینشن میں ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں۔ میں یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے، اور نوجوانوں کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ وہ اس غلط فہمی کا بہت زیادہ شکار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو کوئی حکیم ویڈیو بنا رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بنا رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، کوئی کہتا ہے کہ بس ساری 100% غلط فہمی ہے، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ دونوں لوگ غلط ہیں۔ جو میرے تجربے میں آئے، میں اپنے تجربے کے حساب سے بات کر رہا ہوں۔ مردانہ کمزوری ایک بیماری ہے، ایک مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر یہ مسائل آپ کو ہو سکتے ہیں، لیکن 90% لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اس کو اگر ہم سائڈ پہ کر لیں، اگر کوئی بندہ غلط فہمی کا شکار نہیں ہے تو پھر اس کو صرف مردانہ کمزوری کو ہم صرف ایک مسئلہ کہ ایک مسئلہ نہیں، اس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ذکاوت حس ہو سکتا ہے، سرعت انزال، شہوت کی کمی، زیادتی، سختی اور مزی کے خطرے۔ اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن چلو اس کو ہم بعد میں کر لیتے ہیں۔ ہر ایک مسئلے کو میں تھوڑا سا ڈیفائن کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ بیماری ہے کیا، ٹھیک ہے، پتہ تو چلنا چاہیے نا۔ یہ ٹاپک تھوڑا سا ایسا ہے کہ اس پر بات کرنا بھی تھوڑا مشکل ہے، لیکن یہ کہ میں نے جب انالیسس کیا اور جو لوگ میرے پاس آئے تو مجھے پتہ چلا کہ بھئی یہ ٹاپک پر بات کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگرچہ تھوڑا سا یہ میرے لیے مشکل بھی ہے کہ اس پر میں بات کروں، بہرحال پھر بھی میں کر رہا ہوں تاکہ یہ بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ ذکاوت حس میں نے ساتھ میں لکھا بھی ہے کہ 0 ٹائمنگ۔ ذکاوت حس اس بیماری، اس مسئلے کو کہتے ہیں جب کوئی بندہ اتنا حساس ہو جائے، اتنی اس کی رگیں اور پٹے خصوصاً اعضائے تناسل کے وہ اتنے حساس ہو جائے، ایکٹیو ہو جائیں کہ تھوڑا سا ٹچ کرنے سے یا تھوڑا سا کچھ دیکھنے سے یا ذہن میں خیال آنے سے یا تھوڑی سی گرم جگہ پر بیٹھنے سے وہ فارغ ہو جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے فارغ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی منی خارج ہو جاتی ہے، حالانکہ اس نے کبھی کبھار اریکشن بھی نہیں ہوتی، یعنی کڑا بھی نہیں ہوتا اور وہ فارغ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ باتیں میں تھوڑی سی کھلی کھلی کروں گا تاکہ یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے اور غلط فہمی سے آپ باہر نکل آئے۔ اگر آپ غلط فہمی کے اندر ہے تو اس سے باہر نکل آئیں، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو پھر آپ بیماری کا علاج کریں، لہٰذا میں کھل کے بات کروں گا۔ تو اگر آپ کا بالکل ٹائم ہے نہیں، یا داخل کرنے سے پہلے آپ فارغ ہو جاتے ہیں یا 3-4 سیکنڈ 5 سیکنڈ، تو پھر ذکاوت حس کا مسئلہ ہے کہ ٹچ کرنے سے آپ فارغ ہو جاتے ہیں۔ رگیں بہت زیادہ، اعصاب آپ کے بہت زیادہ تیز ہو چکے ہیں۔ وجوہات میں تھوڑی سی بعد میں آپ کو بتاؤں گا کیا ہو سکتی ہیں۔ سرعت انزال، یہ بالکل آخری درجے کی بیماری ہے یہ ذکاوت حس کی۔ اس کے بعد آ جاتی ہے سرعت انزال، اس کا مطلب ہے جلدی فارغ ہونا، یعنی اگر آپ کی ٹائمنگ کم ہے۔ اچھا ٹائمنگ کم کیسے کہیں گے؟ یاد رکھیے اگر آپ اپنے پارٹنر کو مطمئن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بس آپ کا جتنا بھی ٹائم ہے وہ 20 سیکنڈ ہو 40 سیکنڈ ہو، بس آپ سمجھے کہ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اپنے پارٹنر کو مطمئن نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر آپ دیکھیں
کہ اگر آپ کا ٹائم 1 منٹ سے زیادہ ہے یا 1 منٹ ہے یا اس سے زیادہ ہے تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے تو آپ ٹھیک ہیں. میڈیکل یہ کہتا ہے کہ 1 منٹ تک اگر آپ کی ٹائمنگ ہے تو نو پرابلم، یو آر اوکے. ایک ریسرچ میرے نظر کے سامنے سے پھر گزری اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جنوبی ایشیا کے جو ممالک ہیں، بنگلہ دیش، ہندوستان اور پاکستان اور کچھ اور ممالک، ان کے اندر جو مرد حضرات ہیں ان کی اوسط ٹائمنگ جو ہے وہ 1 منٹ سے لے کر 4.5 منٹ تک ہے. یعنی بہت سارے، کسی کا ٹائم 1 گھنٹہ بھی ہوگا، 2 گھنٹے بھی ہوگا، 1.5 گھنٹہ بھی ہوگا، یا 50 منٹ بھی ہوگا، یا 10 سیکنڈ بھی ہوگا، 1 منٹ بھی ہوگا، 2 منٹ بھی ہوگا. لیکن جب اس کو ملا کے انہوں نے ایک رینج بنایا تو ان کو پتہ چلا کہ بھئی یہ 1 منٹ سے لے کر 4.5 منٹ تک ان کا ٹائم ہو سکتا ہے اور یہ ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر آپ کا ٹائم اس کے بیچ میں کہیں پہ بھی آ رہا ہے دین یو آر اوکے، آپ کو میڈیکلی کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر آپ اپنے پارٹنر کو مطمئن نہیں کر پا رہے پھر بھی آپ کو تھوڑا بہت اس پر کام کرنا چاہیے، اپنی غذا پر کام کرنا چاہیے، اپنی روٹین پر کام کرنا چاہیے، ایکسرسائز وغیرہ پہ تھوڑا کام کرنا چاہیے اور اپنے دماغ پہ بہت زیادہ کام کرنا چاہیے. کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑا کھلاڑی یہ ہے. اگر اس کو آپ ٹھیک کریں گے تو آپ کے بہت سارے مسائل کافی حد تک ویسے ہی حل ہو جائیں گے، بغیر دوائی کے، بغیر ساری چیزوں کے. تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اور روٹین آپ چینج کریں گے، ٹھیک ہے. غلط چیزیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں، غلط ماحول میں آپ اٹھ بیٹھ رہے ہیں یا غلط چیزیں آپ سن رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا آپ نے ایوائڈ کرنا ہے. اس مسئلے کا بھی علاج ہے، اس کا بھی علاج ہے، ٹھیک ہے. دونوں کا علاج ہے، تھوڑا سا مختلف ہے، ایک کا تھوڑا سا تیز ہے، ایک تھوڑا سا ہلکا ہے. لیکن غذا اور روٹین یہ بنیادی چیزیں ہیں. اگر یہ آپ ساتھ میں کریں گے تو یہ مسئلہ مستقل ختم ہو جائے گا. لیکن اگر آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے اور پھر اپنی روٹین پہ چلے جائیں گے تو دوائی کے استعمال کے کچھ عرصے بعد دوبارہ آپ کو یہ دونوں مسائل ہو سکتے ہیں. یہ بات کلیئر ہو گئی. اب آتے ہیں شہوت کی کمی. شہوت کی کمی ہوتی ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کا 2 ہفتے، 3 ہفتے، 4 ہفتے میں بھی ہم بستری کو دل نہیں کر رہا، حالانکہ اس کی عمر 30 سال ہے، 35 سال ہے، 40 سال ہے. تو یہ مسئلہ ہے، یا اس کا مزاج بہت ٹھنڈا ہے، یا اس کے جسم میں کوئی بیماری ہے. جس طرح میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ اگر شوگر ہے، کمر درد ہے، ارق النساء ہے، یا کوئی اور ٹینشن وغیرہ ہے تو پھر آپ کو یہ بیماریاں ہو سکتی ہیں، یہ مسائل ہو سکتے ہیں. یعنی یہ علامات ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں نا یہ علامات ہیں، ٹھیک ہے، کہ کوئی نہ کوئی خرابی جسم میں واقع ہو چکی ہیں. تو یہ شہوت کی اگر کمی ہے تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ آپ کا جسم انتہائی ٹھنڈا ہو چکا ہے، یا آپ کے پٹے تھوڑے سے ڈھیلے پڑ چکے ہیں، یا آپ کا اوورال جسم کے اندر توانائی کی کمی آ چکی ہے جو شوگر کی وجہ سے ہو جاتی ہے. تو اگر یہ آپ کا مسئلہ ہے تو شوگر وغیرہ ہے تو اس کا علاج کر لیں، ٹینشن ہے اس کا علاج کر لیں. نہیں ہے، صرف مزاج ٹھنڈا ہے تو پھر بھی اس کا علاج کیا جا سکتا ہے بہت آسانی سے. شہوت کی زیادتی یہ بھی ہوتا ہے. بعض اوقات ایک بندہ ہوتا ہے کہ ہر وقت اس کے دماغ پہ یہی باتیں سوار ہوتی ہے اور کوئی سوچ اس کو آتی نہیں ہے. کسی کو دیکھ لیا ایرکشن ہو گئی، اچھا ایرکشن ہونے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ نارمل ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اگر اس کو آپ کنٹرول نہ کر پاؤ کہ ایرکشن ہو گیا اور پھر آپ جو ہے نا اس کے بارے میں سوچ رہے ہو کہ کسی کو آپ نے دیکھا نہیں ہے بھی اور پھر آپ 2 گھنٹے اس کے بارے میں سوچ رہے ہو، یا کوئی آپ نے ویڈیو دیکھ لی تو پھر آپ اس میں گھوم رہے ہو، دماغ آپ کو ادھر ہی گھوم رہا ہے، تو آپ کی شہوت اتنی زیادہ ہے کہ آپ دن میں 2 بار 3 بار 4 مرتبہ جب کر رہے ہو اور آپ کا دل بر نہیں رہا تو مطلب آپ ایڈکشن کی طرف جا رہے ہو. اور شہوت کی زیادتی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. اگر حد سے بڑھ جائے، حد سے نہ بڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سختی کم ہونا. سختی میں کمی یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بندے کی شہوت میں کمی نہیں ہوتی، یعنی شہوت اس کو آتی ہے، وہ دن میں 1 بار کرتا ہے یا 2 دن میں 1 بار یا 3 بار، لیکن اس کی سختی اتنی کم ہوتی کہ وہ انٹری کے لیے بھی کافی نہیں ہوتا. تو اس کو تھوڑا سا کیا جا سکتا ہے پٹوں کی کمزوری کی وجہ سے یا انتشار کی کمی کی، یعنی بلڈ سرکولیشن کی کمی کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. تھوڑی سی دوائیاں استعمال کرنے سے یہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. خوراک اگر آپ ٹھیک کر لیں گے، ایکسرسائز کر لیں گے. پٹوں کا ایکسرسائز بہت ضروری ہے، دوڑنا جو ہے نا بہت ضروری ہے، ہم کرتے نہیں، لوگ کیا کریں. تو یہ بھی مسئلہ آسانی سے حل ہو جاتا ہے. مزی کے قطرے اور پیشاب کے بعد جو قطرے آپ کو آتے ہیں، تو اگر آپ یہ دونوں مسائل کے اندر مبتلا ہیں تو آپ کو یہ مسئلہ بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے. جو بندہ غلط ماحول میں بیٹھا رہتا ہے، ویڈیوز دیکھتا ہے، غلط لڑکیوں کے ساتھ باتیں کرتا ہے، تو پھر یہ مزی کے قطرے 2-3 سال 4 سال بعد اس کو یہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے دماغ میں مسلسل شہوانی خواہشات و باتیں گھومتی پھرتی رہتی ہیں اور اعصاب اس کا میسج سینڈ کر رہے تھے کہ بھئی منی کو تھوڑا سا جو رستہ ہے نا، منی کے لیے رستے کو وہ گیلا کر لو، ترائی کر لو، ٹھیک ہے. تو وہ پھر یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. پٹوں میں ڈھیلا پن بھی شروع ہو جاتا ہے کیونکہ مسلسل وہ پٹے کھچ رہے ہیں، ڈھیلے پڑ رہے ہیں، پھر کھچ رہے ہیں، پھر ڈھیلے پڑ رہے ہیں، تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. 7ویں نمبر پر یہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، خیر یہ دماغ کا مسئلہ ہے. یہ جو مسئلہ ہے نا دماغ کا مسئلہ ہے،
کہ کوئی کہتا ہے کہ بھئی لمبائی بہت کم ہے، کوئی کہتا ہے کہ موٹا نہیں۔ اب بعض کیسز میں ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں واقعی میں بالکل بندے نے خود کو اتنا خراب کیا ہوتا ہے غلط کاریوں کی وجہ سے کہ اس کا سائز پہلے ٹھیک ہوتا ہے اور پھر جو ہے نا بالکل خراب ہو جاتا ہے۔ مجھے لوگوں نے ایسا بھی بتایا کہ ہمارا اس طرح ہے کہ وہ نہ کڑا ہوتا ہے نہ بالکل اس طرح ہو چکا ہے، اس طرح سے، یعنی انگلی کے برابر میں نہیں ہے۔ تو ایسا ہے، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں۔ میں نے دیکھا جن کو خود یہ مسئلہ ہے نا، ان کو سمجھ آ رہا ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ لیکن اس کے علاوہ جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ بھی یہ گلہ کرتے ہیں کہ بھئی لمبائی اور موٹائی کے لیے کچھ۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے نا، کوئی لمبا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی جو ہے نا دبلا پتلا ہے۔ اب یہ چیزیں جو کس کی طاقت زیادہ ہے جسم کے اندر، کس کی طاقت کم ہے، تو یہ لمبائی موٹائی والے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا لمبائی یا اس میں فرق آ چکا ہے، پہلے ٹھیک تھا اب کم ہو چکا ہے، اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کی ابتدائی سے جو موٹائی اور لمبائی ہے اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، یہ دماغ سے یہ خبط، یہ فضول چیزیں نکال دیں، ٹھیک ہے۔ تو غلط فہمی ہے، بس کیا کریں۔ اچھا، 19 سال ایک نوجوان کا چھوٹا سا واقعہ ہے۔ ایک نوجوان نے مجھے کال کیا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، شادی ہو چکی ہے 2-3 مہینے پہلے اور میں بہت جلدی فارغ ہو جاتا ہوں، اپنی بیوی کو مطمئن نہیں کر پاتا، اور یہ مسئلہ ہے، حالانکہ میں ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ تو نے ہاتھ سے کتنا کام لیا ہے، غلط کاریاں کتنی کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یار نہ میں نے کسی لڑکی کے ساتھ غلط کیا ہے، نہ اپنے ہاتھ کے ساتھ، نہ میں نے کچھ نہیں کیا، اور بالکل پیور بندہ تھا وہ۔ جب میں نے اس کی پکچر وغیرہ دیکھی تو جسم سے بھی ٹھیک ٹھاک لگ رہا تھا، اور اس نے کہا کہ میں نے بالکل حلفاً اس نے کہا کہ میں غلط کام کوئی نہیں کیا ہے۔ وہ تابع ایسے علاقے کا کہ مجھے پتہ تھا اس علاقے کے لوگ جو ہے نا بالکل وہ پہاڑی علاقوں کا بندہ تھا۔ تو میں اس کی بات سمجھ گیا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے۔ میں نے اس کو بتایا بھائی ایسا ہے نا کہ تجھے دوائی کی ضرورت نہیں ہے، تو یہاں کا تھوڑا سا علاج کر لیں۔ میں نے اس کو کہا بھائی اب 19 سال اس کی عمر تھی نا، بالکل نوجوان ہے، ابھی جوان ہوا ہے 4-5 سال پہلے۔ تو میں نے اس کو کہا بھائی تو طریقہ ٹھیک کر لیں، ایک تو یہ کہ تو نے فوراً جا کر انٹری نہیں کرنی ہے، اور میں نے اس کو پھر پورا ایک ترتیب بتا دیا، اور کرنا بھی ایسا نہیں چاہیے کہ آپ فوراً جا کے انٹری کر لیں پھر تو بات ختم ہو جاتی ہے نا۔ اگر آپ کا 2 منٹ ٹائم ہے، 3 منٹ ہے، 5 منٹ ہے، 10 منٹ ہے، ختم ہو جائے کہانی۔ آپ نے انجوائے کرنا ہے، ٹائم لینا ہے، گپ شپ کرنی ہے، 1 گھنٹہ کم از کم تو 1 گھنٹہ کریں نا۔ اتنا بھی اگر آپ نہیں کرتے پھر تو مطلب کیا کر رہے ہیں؟ تو 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، جتنی آپ آگے پھر جا سکتے ہیں، 5-6 گھنٹے تک جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے۔ گپ شپ کریں، انٹری نہ کریں۔ جب آپ کا پارٹنر تیار ہو جائے، آپ دونوں کو لگے کہ نہ، دین پھر آپ جا سکتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اچھا، اس نے مجھے بتایا کہ بھائی مجھے دوائی دو۔ میں نے کہا بھائی تجھے دوائی کی ضرورت نہیں ہے، طریقہ میں نے اس کو بتا دیا۔ میں نے کہا اگر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر آپ جو ہے نا دوائی کے لیے رابطہ کرو۔ یقین جانو اللہ کے فضل سے اس کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ سمجھدار ہیں آپ۔ اچھا، یہ جتنی بیماریاں ہیں اس میں سے اکثر جو علامات ہیں ان کی وجوہات شوگر، کمر درد، عرق النساء، اور ایک بہت، یہ میں کیوں بات کر رہا ہوں، میرے پاس شوگر کے جتنے مریض آئے، یعنی وہ مردانہ کمزوری کے حوالے سے جو بات کرنے کے لیے آئے، میں نے کہا کوئی اور مسئلہ؟ شوگر ووگر تو نہیں ہے؟ ہاں شوگر ہے، کسی نے کہا عرق النساء ہے۔ تو جتنے بھی مریض یہ دونوں میرے پاس آئے ہیں نا، تو ان کو یہ مردانہ کمزوری کا مسئلہ رہا ہے۔ کسی کی شوق اس کا کم ہوتا ہے، شہوت کم ہوتی ہے، اور کسی کا ٹائمنگ کم ہوتی ہے، کسی کی سختی، یعنی سارے مسائل آ جاتے ہیں۔ اوورال طور پہ قوت باہ میں کمزوری آ جاتی ہے، پٹے کمزور ہو جاتے ہیں۔ یہ 2 مسائل بہت زیادہ ہیں، اس کے اندر یہ کمزوری آ جاتی ہے۔ تو آپ نے ان 2 مسائل کا پہلے علاج کرنا ہے۔ طاقت کے لیے اور کمزوری کے لیے جو آپ دوائی استعمال کر رہے ہیں وہ بات کی بات ہے۔ پہلے آپ اگر جڑ کو، اگر جو وجہ ہے اس کو آپ جڑ سے اکاڑ کے نہیں پھینکیں گے تو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ سب سے بڑی وجہ، یہ جتنی بیماریاں اور علامات ہیں نا، اس میں سے ایک سب سے بڑی وجہ ہے ٹینشن۔ ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو بالکل اس کو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا 20-25 منٹ ٹائم تھا، لیکن فائنینشلی ہماری حالت خراب ہو گئی، ٹینشن میں چلے گئے، انزائٹی، ڈپریشن میں چلے گئے، اور اس کے بعد ہماری ٹائمنگ 2 منٹ، 1 منٹ اور 0 پہ آ گئی۔ شہوت ہوتی نہیں ہے، دل کرتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ اور ویسے بھی اگر آپ کو مسئلہ نہیں بھی ہے، ویسے بھی اگر آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں اچھا میں شادی ہوگی تو میں کیا کروں گا، ایسا نہ ہو کہ میں، اور دوست لوگوں کو ڈراتے رہتے نا، تو یہ آپ کا ادھر کا مسئلہ ہے۔ اس کو آپ ٹھیک کریں، کچھ نہیں ہوتا، ایوری تھنگ ول بی اوکے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے، اس کا مطلب ہے کہ 4 بیوی کو رکھنے کی طاقت بھی دی ہے۔
لیکن مرد کہتا ہے کہ میں کمزور ہوں کمزور ہوں کمزور ہوں۔ اب کمزور کیوں ہیں تو وجوہات میں آپ کے سامنے میں نے رکھی، اور جو لوگ میرے پاس آئے ہیں تو ٹینشن کے یا مریض تھے یا شوگر اور نساء کے تھے، اور 50% آج کے زمانے میں یہ لوگ میرے سامنے وہ آئے ہیں۔ یہ میں جو ساری ویڈیو بنا رہا ہوں، اصل جو اس میں مین پوائنٹ ہے نا وہ یہ والا ہے۔ اس کے لیے میں نے ویڈیو بنائی کہ یہ سب سے بڑی وجہ ہے مردانہ کمزوری کی آج کے زمانے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے، اس کا مطلب ہے کہ 4 بیوی کو رکھنے کی طاقت بھی دی ہے، لیکن مرد کہتا ہے کہ میں کمزور ہوں کمزور ہوں کمزور ہوں۔ اب کمزور کیوں ہیں تو وجوہات میں آپ کے سامنے میں نے رکھی، اور جو لوگ میرے پاس آئے ہیں تو ٹینشن کے یا مریض تھے یا شوگر اور نساء کے تھے، اور 50% آج کے زمانے میں یہ لوگ میرے سامنے وہ آئے ہیں۔ یہ میں جو ساری ویڈیو بنا رہا ہوں، اصل جو اس میں مین پوائنٹ ہے نا وہ یہ والا ہے۔ اس کے لیے میں نے ویڈیو بنائی کہ یہ سب سے بڑی وجہ ہے مردانہ کمزوری کی آج کے زمانے میں۔ اچھا بھائی بتاؤ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ یار ٹائمنگ کم ہے، شادی ہو چکی ہے اور حق ادا نہیں کر سکتا، اور بہت علاج کیا لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ صاف بات کرنی، میں سچ بتاؤں گا، بس صاف سب کچھ بتاؤں۔ اچھا کیا کیا آپ نے؟ اچھا عمر کتنی ہے؟ 25 سال عمر ہے یا 30 سال عمر ہے؟ اچھا کوئی غلط کام تو نہیں کیا؟ یار غلط کام تو کیے ہیں۔ کتنا عرصہ کیا؟ یار 10-15 سال تو کیے یار، 12-13 سال سے شروع کیا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ ہاتھ سے کام لیے، کوئی کہتا ہے کہ لڑکے کے ساتھ چکر ہم نے چلائے، کوئی کہتا ہے کہ دونوں کام کیے، تیسرے قسم کے لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ بہرحال آپ سب سمجھدار ہیں، تو یہ کیٹیگری والے لوگ بہت زیادہ تھے، اور آج کل یہ فیشن بڑھتا جا رہا ہے، یہ مسئلہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، یہ موبائل کی وجہ سے اور یہ میڈیا کی وجہ سے۔ آپ کو پتہ ہے فحاشی پھیل گئی ہے ہر جگہ پہ، جو ہے نا خواتین اور عورتوں کی ویڈیوز آپ دیکھ لو، ٹک ٹاک دیکھ لو، اسنیپ، یہ ساری جو مسائل ہیں نا، فیس بک دیکھ، ہر جگہ بری پڑی ہے اس مصیبت سے۔ تو جب فحاشی بڑھ جاتی ہے تو پھر غلط کاریاں بھی بڑھ جاتی ہے، اور پھر جب غلط کاری آپ حد سے زیادہ کریں گے، ایک لڑکی کے ساتھ بھی آپ کا چکر ہے، دوسری کے ساتھ بھی ہے، تیسری کے ساتھ بھی ہے، فون پہ بھی آپ بات کرتے ہیں اور ہاتھ سے بھی آپ کام لیتے، تو پھر تو یہ بیچارہ جو ہے نا یہ تو آئے گا نا، یہ جن آپ کے اوپر بیٹھ جائے گا، پھر اس جن کا کیا قصور ہے؟ پھر یہ تو آپ کے اوپر بیٹھے گا۔ تو یہ چیزیں جو نوجوان ہیں ان کے لیے پیغام ہے، اللہ کے بندو اگر اس چیز سے آپ بچے رہے نا تو آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہوگا، یاد رکھیں، یہ بہت بڑی وجہ ہے، اس سے بچے رہیں۔ ایک تو آخرت کے حوالے سے گناہوں سے بچے رہیں گے، ٹھیک ہے، اور دنیا کے اندر بھی جو تھوڑی لذت اللہ تعالیٰ نے حلال کی آپ کو دی ہے نا، شادی اور شادی کے بعد کی، تو وہ بھی آپ اچھی طرح سے حاصل کر پائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے یہ کام کیے تو پھر شادی کے بعد آپ یہ حکیموں کے پیچھے اور ڈاکٹروں کے پیچھے گھومتے رہو گے، اور آپ کا علاج بہت مشکل سے ہوگا لیکن بہت مشکل سے، اور وہ بھی آپ کو حکیم جب لوٹنے پہ آئیں گے نا اور ڈاکٹر، تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کتنا آپ کا خرچہ ہوتا ہے اور کتنا آپ کا کام ہوتا ہے۔ کام نہیں ہوگا، خرچہ ہوگا۔ اچھا ٹائمنگ والی گولی آج کل بہت مشہور ہے، جو بس لوگ یہ کام کر لیتے ہیں نا، یہ غلط کاریوں والا، تو پھر وہ اس پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے، بس 200-300 روپے کے اوپر وہ پلتا آپ کو مل جاتا ہے، 500 پہ مل جاتا ہے، یہ لے کر آتے ہیں، رات گزر جاتی ہے۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر ہوتی ہیں اسٹیرائڈز۔ اسٹیرائڈ کیا کرتی ہیں؟ آپ کے گردوں کے اوپر کام کرتی ہیں، اس کو خراب کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں، جگر کے اوپر اپنا جو ہے نا کام کرتی ہیں، معدہ آپ کا خراب کر دیتی ہیں، مثانہ، پٹے شٹے، نیچے جو سامان ہے نا وہ آپ کا، اور شوگر، ہائی بی پی، یہ مسائل آپ کو ہو جاتے ہیں۔ پھر تو اس چیز سے تو یہ فلی نان ریکمینڈڈ ہے، اس کو بالکل کراس کریں آپ، اس چیز سے تو بالکل بچ رہے۔ وقتی ٹائمنگ کے لیے جو بھی چیز آپ کو مل رہی ہے نا اس سے بچے رہیں۔ ہاں مستقل طور پہ اپنی غذا کو آپ چینج کریں۔ ابھی یہ وجوہات میں نے بتا دی، تھوڑا سا علاج کے بارے میں بات کر بھی چکا ہوں، پھر بھی کر رہا ہوں۔ اپنی غذا کو ٹھیک کریں، بازاری خوراکیں، فاسٹ فوڈ، پیزا ویزا، یہ شوارما مارما، فارمی چکن، برائلر جو ہے نا، اور سافٹ ڈرنکس، یہ سب سے بڑے کلرز ہیں، اس سے خود کو جو ہے نا دور رکھیں۔ اور اس کے بعد روٹین، ٹائم پہ سوئیں، ٹائم پہ اٹھیں، ایکسرسائز پراپر کریں، مسلز کی ایکسرسائز، دوڑنے والی ایکسرسائز آپ کریں، کوئی اور اٹک بیٹک کریں، اچھل کود کریں اپنی جگہ پہ، جسمانی کام میں لگ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب جتنی ایکسرسائز آپ کر سکتے کریں، باڈی بلڈنگ ضروری نہیں ہے بلکہ وہ نہ کرے تو بہتر ہے، اس سے پھر اور مسائل ہوتے ہیں۔ صرف ایکسرسائز آپ کر سکتے ہیں، دبا کے کر سکتے ہیں، کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، زمینداری کر سکتے ہیں، کوئی بھی کام جس سے آپ فریش بھی ہو رہے ہو اور آپ کی باڈی کے اندر سے پسینہ بھی نکل رہا ہو، تو وہ بہترین ہوتا ہے۔ اور یہ آپ کا علاج ہے، غذا کو ٹھیک کریں، ایکسرسائز کریں، روٹین کو ٹھیک کریں، اور ٹینشن کو دور ہٹائیں۔ جب ٹینشن آپ کو ہوتی ہے نا تو آپ کا دماغ
وہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا ہوتا، آپ کا دماغ ایکٹیو نہیں ہوتا، اور جب آپ کا دماغ ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر آپ کا جو سسٹم ہے وہ ٹھیک نہیں چل رہا ہوتا اور آپ کو مسئلہ ہوتا ہے۔ امید یہ ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ملا ہوگا، اور یہ بات میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ میں اپنے علم اور تجربے کے حساب سے بالکل ایمانداری سے ہر ایک بات آپ کو بتائی ہے، ہر ایک بات، ٹھیک ہے؟ تو اپنے دوستوں کے ساتھ جن کو اس ویڈیو کی ضرورت ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے، ان کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کریں، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس طرح کا کوئی واقعہ، کوئی معاملہ، کوئی حالات آپ کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں تو وہ آپ کمنٹ کے اندر شیئر کریں تاکہ میں اس پر بھی کوئی بات کر سکوں، اگر میرا کوئی تجربہ ہے تو وہ شیئر کر سکوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔